بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کفارے کا بیان۔ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن ان ملکوں میں غلام نہیں ہے، اس لیے یہاں صرف دو صورتوں سے کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 60 روزے مسلسل رکھنے پڑتے ہیں۔ اچھا، دوسرے یہ کہ اگر 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی 2.25 سیر گیہوں یا ان کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول باجرہ جوار دے دے۔ سیر سے انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن مراد ہے، یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو کیا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو 2 وقت کا، یا کیا کرو کہ ہر مسکین کو 2.25 سیر گندم کی قیمت جو ہے نا، یا وہ دے دو۔ اگر یہ اس آدمی کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جو روزہ رکھ سکتا ہے اس نے 60 روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ کو، 60 روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے اندر سے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اگر 59 روزے رکھ لی اور پھر ایک چھوٹ گیا، اور عورت کے جو عذر کی وجہ سے چھوٹیں گے وہ خیر ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو باقی وہ ہوگا تو اس میں سے اس کو 60 مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ سوال: 60 مسکینوں کا غلہ مثلاً 2 من 25 سیر گیہوں ایک مسکین کو دے دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر دیکھو نا، 60 مسکینوں کا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر ایک مسکین کو ہر روز ایک دن کا غلہ 2.25 سیر گیہوں دیا جائے، یا اسے 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیا جائے تو جائز ہے۔ ایک آدمی کو بھی آپ دے سکتے ہو، لیکن اکٹھا نہیں دینا، ہر روز ہر روز ہر روز اس طرح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اسے ایک دن میں ایک دن سے زیادہ غلہ یا قیمت دے دی جائے تو ایک دن کا صحیح ہوگا، اور ایک دن سے جس کا زیادہ دی اس کو کفارہ میں شمار نہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کہ اس لیے کیا کرنا ہے، 60 مسکینوں کو کھلاؤ، یا کیا کرو، اگر ایک مسکین کو کھلانا ہے تو پھر 60 دن تک کھلانا ہے۔ اگر 30 مسکینوں کو کھلانا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا، پھر اس کا مطلب ہے کہ 2 دن کھلانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ 30 مسکینوں کو اگر کھلانا ہے، اگر 10 مسکینوں کو کھلانا ہے تو پھر 6 دن کھلانا پڑے گا، صبح شام، سمجھ رہے ہو؟ اسی حساب سے وہ کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں سوال: اگر ایک مسکین کو 2.25 سیر سے کم دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، بلکہ کفارے میں ایک مسکین کو 2.25 سیر گیہوں یا ایک دن کے غلے کی مقدار سے کم دینا، زیادہ دینا ناجائز ہے، یعنی ایک مقدار سے کم دینا یا ایک دن میں ایک دن کی مقدار سے زیادہ دینا ناجائز ہے، بس ایک دن کی اس کو مقدار کا وہ دو اس کو۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو کیا حکم ہے؟ ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ ایک رمضان کے روزے توڑے ہیں، ایک دفعہ روزہ توڑا، پھر دوسری مرتبہ توڑا، تیسری مرتبہ توڑا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کئی رمضان کے روزے توڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہی کفارہ، یہ اس میں سے یہ بھی یاد رکھو۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا 2 قسم کے وہ ہیں، مثال کے طور پہ یہ ہوتے ہیں آج نوجوان، جب لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں تو چھوٹی عمر میں ان کو زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں ہر سال روزہ توڑتے رہے، ہر سال روزہ توڑتے رہے، ویسے ہی، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوا ہے، جب بڈھے ہو گئے اب یاد آئے، او اللہ اکبر، یہ کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 30-40 روزے 30 رمضان کے توڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب فکر پیدا ہوئی، جب فکر پیدا ہوئی تو اب کیا کیا، کہتے ہیں کہ چلو یار اب میں کیا کر لوں، میں توبہ کر لوں۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا، اب اس کی وہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہوگا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، لیکن اگر جمع کی وجہ سے توڑے تھے مختلف رمضانوں کے اندر تو اتنے ہی کفارے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ ہے کہ جی میاں بیوی نے روزہ توڑ دیا ایک دفعہ، پھر ایک رمضان میں، پھر اس نے دوسرے رمضان میں، تیسرے رمضان میں، 5 رمضان میں انہوں نے ایسے اگر کام کیا تھا کہ جی 5 رمضان کے روزے جو تھے چاہے وہ جتنے بھی ہوں لیکن 5 رمضانوں کے بنتے ہیں، تو اب 5 کفارے آئیں گے ان کے اوپر، پھر 5 کفارے ان کو دینے پڑیں گے، 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ جی انسان جو ہے نا یہ ایسا نہ کرے کہ جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انسان جو ہے یہ ورنہ کفارے پڑ جاتے ہیں اس میں سے۔ تو روزے کی معافی نہیں ہے، توبہ، گناہ معاف ہوگا، حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ گناہ معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ گناہ معاف ہو جائے گا، حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق تو کیا کرنے پڑتے ہیں، وہ تو ادا کرنے پڑتے ہیں، قضا نمازیں پوری کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا؟ کفارے دینے پڑیں گے،
ये सारी चीजें जो मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया था आप लोगों को, ठीक है ना, वसीयत का जो है, तो गुनाह माफ हो जाते हैं, ये चीजें जो है ना। और मैंने आपसे अर्ज किया था, हमारे से फरमाया करते थे कि देखो, एक आदमी ने 100 साल भी अगर गुनाह किए हैं, तो 5 मिनट में बंदा अल्लाह का वली बन सकता है, 5 मिनट में। कैसे? एक दफा क्या करे, तौबा कर ले कि या अल्लाह, मैंने आज तक जितने भी गुनाह किए हैं, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, जाहिरी, बातनी, कोई भी गुनाह, या अल्लाह मैं सच्चे दिल से क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ। ठीक है ना, गुनाह सारे माफ हो गए। अब रह गए उसके जिम्मे हुकूक, रह गए लोगों के हुकूक, रह गए या अल्लाह ताला के हुकूक रह गए हैं, नमाजें शमाजें, उसका क्या करे? लोगों को उससे माफी मांग ले, कह के यार मुझे माफ कर दो, या अगर मुझसे हुकूक ले लो, जो हुकूक लेने, जैसे पैसे, माली मामलात हैं, ठीक है ना, या कुछ ऐसी चीजें, तो उसका क्या करे, उनसे वो कर ले। और दूसरा क्या कर ले कि जी, जो उनके पैसे देने हैं या कुछ है वो लिख ले, और उनको कहे कि जनाब मैं अदा करूंगा आपके। और ऐसे रमजान के रोजे हैं, नमाजें हैं, कोई और चीजें हैं, तो बस 4-5 मिनट सोचे कि कितने होंगे, 10 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, लिख ले जी, 50 साल के रोजे रहते हैं, 50 साल की नमाजें रहती हैं, ठीक है ना, इतने कफारे जो है ना, मैं कसम के कफारे हैं मेरे जिम्मे, फलां इतने वो हैं, ठीक है। तो बस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा देखो, इतनी सी देर के अंदर क्या हो जाएगा, अल्लाह ताला का वली बन सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, तो हुकूकुल्ला है ना, तो हुकूकुल्ला अदा करने पड़ते हैं ना, हुकूकुल्ला भी अदा करने पड़ते हैं, गुनाह का गुनाह माफ हुआ है, हुकूक तो माफ नहीं हुए ना अभी, बस इतने लिख लिया। अब आगे इसकी जिंदगी रहती है या नहीं रहती है, वो आगे अब अल्लाह ताला की वो है, ठीक है ना। जिंदगी नहीं रही है, तो ये इंशाल्लाह चला जाएगा, 1 रुपया नहीं छोड़ के गया, सीधा इंशाल्लाह जन्नत में चला जाएगा। 1 रुपया नहीं छोड़ के गया, 100 साल की नमाजें थी, 100 साल के रोजे थे, ठीक है ना, कफारे कोई लाख कफारा था इसके जिम्मे, और पता नहीं क्या कुछ था, सारी चीजें, लेकिन इसने तौबा कर ली, लिख लिया इसने। अब क्या हो गया, फौत हो गया, 1 रुपया नहीं छोड़ के गया, इंशाल्लाह सीधा किधर जाएगा, जन्नत में जाएगा। तो कितना आसान है अल्लाह ताला का दोस्त और वली बनना, ठीक है ना, कितना आसान है। ये दुनिया वालों के साथ हम ऐसे सलूक करें, देखो, दुनिया वाले तो हमें ताने दे दे के मार देंगे। तो वही है ना, तू वही है ना जो तूने ऐसे हरकतें करता था, तूने याद है तूने क्या किया था, फलां किया था, अल्लाह ताला इंसान को ताना भी नहीं देते, इंसान को वो चीज याद भी नहीं कराते हैं कि जी, वो जो है ना, कि तूने ऐसा किया था, तूने मेरे साथ कैसे वादे किए थे, क्या कुछ किया था, फिर तूने ऐसा कर दिया। तो ऐसे अल्लाह के साथ दोस्ती ना करना, ऐसे अल्लाह को नाराज करना, इससे बड़ा कोई जालिम हो सकता है? कि हमसे बड़ा जालिम कौन होगा, ठीक है ना। तो मतलब कि जी, जो अल्लाह को नाराज करते, ऐसे अल्लाह को नाराज करते और उनके दोस्त ना बन सके, इसलिए जो है ना, अपनी जिंदगी को हर रोज की कदर किया करो, हर रोज की कदर किया करो, हर रोज शबे कदर अस्त अगर तू कदरदानी, ठीक है ना, हर रोज शबे कदर है, अगर तुम क्या करो, कदर करने वाले बन जाओ। अभी भी हमारे पास क्या मौका है, हमारा सांस आ रहा है, जब सांस आ रहा है तो क्या करो, अल्लाह ताला से उसी वक्त ही क्या कर लिया करो, कि या अल्लाह, दिल ही दिल में मांग लिया करो कि या अल्लाह, मेरे सारे गुनाहों से तौबा। बस जुबान भी ना हिले, दिल ही दिल में भी कर लिया, तो तब भी क्या हो जाती है, तौबा हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, एलानिया जो गुनाह किए थे, उस पे क्या करनी चाहिए, उस पे तौबा भी क्या कर लो, एलानिया कर लो, तौबा एलानिया का क्या मतलब है, कि यूं कह दो कि जी मैंने जितने भी गुनाह किए मैं उनसे क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ, ये एलानिया तौबा हो जाएगी, बस खत्म हो गई बात जो है, ठीक है जी। तो इसलिए बच्चों, ये इसकी कदर करो, अच्छा, वक्त की, जिंदगी की कदर करो, अपनी जिंदगी को जाया ना करो, औकात को वो जानो, हमारा पढ़ने पढ़ाने का मकसद ही क्या है, यही है ना। मसाइल आना तो एक वो है, मसाइल, बंदे को हजारों मसाइल याद हो और क्या हो, जिंदगी में दीन ना हो, तो आप क्या, आपने कौन सा तुरा मार लिया है, इल्म, हुजूर ने इल्म नाफे की दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ठीक है ना, इल्म नाफे मांगा है, ठीक है ना।
اور پھر پناہ مانگی حضور نے من علم لا ينفع، وہ ایسے علم سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، ایسا دل جس میں کیا نہ ہو، خشوع نہ ہو، ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ علم جو نفع بخش نہیں ہے، وہ کیا ہے، خطرناک چیز ہے۔ اچھا اب آگے جی اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہے ٹھہرا رہے، یعنی اللہ کے گھر میں ٹھہر جاتا جائے۔ صرف مسجد میں ٹھہرانا کیوں عبادت ہے؟ جبکہ انسان اپنا سیر تماشا، چلنا پھرنا، کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس ٹھہرے رہنے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ جب آپ مسجد میں رہتے ہو، دیکھو نا، آپ ایک جگہ پہ بند ہو جاتے ہو تو اللہ کے لیے بند ہو جاتے ہو کہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، عبادت ہو گئی نا یہ۔ عورت کہاں اعتکاف کرے؟ اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو، اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کریں، پاخانہ پیشاب کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے۔ اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لے، پھر اس جگہ اعتکاف کرے، کوئی جگہ مقرر کر لیں۔ اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کرو۔ اعتکاف میں یہ فائدے ہیں: اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہے۔ اعتکاف کیا معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ اس طرح ہر وقت عبادت و تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ مسجد میں خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اعتکاف کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں: واجب، سنت موقع اور مستحب۔ اعتکاف واجب کون سا ہے؟ نظر کا اعتکاف واجب ہے، مثلا کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گا۔ سنت موقع کون سا اعتکاف ہے؟ رمضان شریف کے عشر اخیرہ یعنی آخری 10 روز کا اعتکاف سنت موقع ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں صورت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت موقع علی الکفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے۔ مسجد میں اگر ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو سارے محلے والے کیا ہو جائیں گے، سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہاں کوئی نہ بیٹھے، لیکن یہ بھی یاد رکھو بچوں، یہ جو ہوتا ہے نا، ہاں، بعض جگہوں کے اوپر نا آج کل ایک جو اجتماعی اعتکاف اور یہ جو بیٹھتے ہیں، یہ جو ہے نا ایک وہ بن گئی ہے آج کل، جہاں پہ 5,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اکابر بھی بٹھاتے ہیں، لیکن یہ اعتکاف کی جو روح ہے نا اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اعتکاف تو یہ ہے کہ بندہ کیا ہو، بالکل ہمارے جامعہ کے اندر بھی بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، ہوگا کیا، وہ گپیں لگاتے رہیں گے، فلاں کام میں لگے، ادھر لگے، ادھر لگے، ایک وہ جھمگٹا بنا ہوا ہے۔ اعتکاف کا تو مطلب کیا تھا کہ دنیا سے کٹ جیسے تو پردے ڈال لو۔ حضور خیمے لگا لیا کرتے تھے مسجد نبی کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ خیمے لگ جاتے تھے کہ جی وہ بالکل بس اللہ کے ساتھ، یہ تنہا عبادت ہے، یہ کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے اعتکاف۔ اچھا، یہ تنہا عبادت ہے، یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ بس وہ بعض بزرگ حضرات اس لیے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو لوگوں کو ایک شوق پیدا ہو جائے گا، لیکن جس آدمی کو جس کو ایک ویسے ہی عبادت کے ساتھ مناسبت ہے، تو وہ یہ نہ کرے کہ جا کے جی جہاں پہ 5,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، 10,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے، جناب فیصل مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، جامعہ اشرفیہ میں اعتکاف کر رہے ہیں، فلاں جگہ کے اوپر اعتکاف کر رہے ہیں۔ او بھائی، آپ کسی چھوٹی سی مسجد کے اندر جا کے، وہ گاؤں کی کسی محلے کی ایسی جہاں پہ کوئی نہ ہو، بس اب ادھر بیٹھ جاؤ اور بس، اور کیا ہو جاؤ بس اللہ کے ساتھ، ادھر اب دنیا سے کٹ گئے ہو، دنیا سے 10 دن کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات تو کی جا سکتی ہے، بات تو کی جا سکتی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ بات ہی نہ کرے، وہ بھی غلط ہے کہ جی اس کو بات نہ کرنا کوئی ثواب کا نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا ہو، بس اللہ کی طرف مشغول ہو، بس اس کے اندر بات کرنے میں نہ کرنے میں کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دنیا کے قصے چھڑ جاتے ہیں، فلاں ایسی چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا ہو بندہ، بس اللہ کی طرف جو ہے نا، ایک ایسا، آپ کو کوئی جان پہچان والا کوئی بندہ نہ ہو، کچھ نہ ہو، بس آپ عبادت کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی آج کل کیا بن گیا ہے بچوں، یہ بھی میں پھر کہہ دیتا ہوں، پھر بعد میں افسوس بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بس مجھے معاف فرمائے،
لیکن یہ بھی بتاؤں آج کل یہ بھی اعتکاف بھی ایک فیشن بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اعتکاف بھی آج کل فیشن بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس میں سے جیسے آج کل حج اور عمرہ فیشن بن گیا ہے نا، حج اور عمرہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کیا بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کیا بن گیا ہے، اعتکاف بھی فیشن بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح ہی جو ہے نا وہ پوری اس میں سے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جناب، ہمارے یہاں پہ بھی وہ ہوتے ہیں وہ جی، ان کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں جی، تصویریں پورے خاندان کو جا رہی ہیں، موبائل ساتھ لائے ہوئے، تم کیا اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہو یار، جی موبائل ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، وہ شیئر ہو رہا ہے جناب، میں بیٹھا ہوا ہوں فلاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آج کل ایکٹر اور ایکٹریسز جو ہے نا، وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھیں گے اعتکاف پہ بیٹھیں گے، تو وہ بھی کیا کریں گے جی، وہ کریں گے جناب، وی لاگ بنائیں گے اس کے اوپر، فلاں ہو رہا ہے جی، ہمارے بچے بیٹھ گئے ہیں، اب یہ ہو گئے، اب یہ فلاں جو ہے نا۔ تو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا آپ کہو کہ استاد جی آپ جو ہے نا بہت سخت قسم کی باتیں کرتے ہیں، جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت سخت باتیں کرتے ہیں؟ تو یار میں جو چیز سامنے دیکھ رہا ہوں مجھے، اب میں یہ تو نہیں کہتا ان کے دلوں کی حالات کیا ہیں، لیکن یہ جو چیزیں جو جب وی لاگ بن رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے جی، میں اعتکاف پہ بیٹھنے لگا ہوں، یہ اعتکاف کی تیاری ہونے لگی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ عمرے پر گئے ہوئے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ساری دنیا کو کیا کر رہے ہیں، وہاں سے جو ہے نا ایک وہ ہو رہا ہے جی، شیئرنگ ہو رہی ہے، ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، میں ابھی ادھر اس جگہ کے اوپر ہوں، میں ابھی ادھر ہوں، میں یہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس چیز کو جو ہے کیوں ہم دین کو ایک وہ بنا لیا، دیکھو عبادت تھوڑی کر لو، لیکن کرو کھری عبادت کرو، اچھا، سچی عبادت کرو، تھوڑی کر لو لیکن سچی عبادت کرو، اپنی جو عبادات ہے نا ان کو کیا کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے، نفلی عبادات کو، فرائض واجبات کی جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں سے جو ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا، تو یہ اس میں سے تو کھری عبادت کرو اپنی، تھوڑی کر لو، کھری عبادت کر لو، تھوڑا پڑھ لو، صحیح پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، دین کے اندر اپنے اندر خوف خدا، اور ہر چیز کو رکھا کرو، جب بھی وہ کیا کرو، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو، جو بھی کام کرنا ہے جواب دہی کے احساس کے ساتھ کرنا ہے، کہ میں نے اللہ تعالی کو اس کا جا کر اس کے جا کر جواب دینا ہے، جو بھی وہ کرو، میں آپ سے بول رہا ہوں، یہ ایک ایک لفظ کا جواب میں نے اللہ کے سامنے جا کے دینا ہے، کہ ہاں جناب علی، آپ نے یہ لفظ بولا تھا، تو کس اس کے ساتھ بولا تھا، کس نیت کے ساتھ بولا تھا، واہ واہ کے لیے بولا تھا، طلبا آپ کو بڑی تعریفیں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، استاد جی آپ بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں، اس کا بھی کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے جا کے، جو بھی کام کیا کرو، پھر اس میں سے خیر ہے کوئی بات نہیں، اگر کوئی وہ بھی ہو جاتا ہے، اگر آپ کو پکا پتا ہے اس میں سے، پھر آپ کی اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر آپ کوئی بات کہہ بھی دیتے ہو یا کچھ وہ کر بھی دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، اچھا مستحب کون سا اعتکاف ہے، واجب اور سنت موقع کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں، اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے، سال کے تمام دنوں میں، لیکن یاد رکھو، اچھا جی، اعتکاف درست ہونے کی شرائط کیا ہے، مسلمان ہونا، حدث اکبر اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا، یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف شرط ہیں، اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہے، سنت اعتکاف اور واجب کے لیے کیا ہے، وہ بھی روزہ شرط ہے، اچھا، سنت ہو یا واجب ہو، ٹھیک ہے نا، نفل کے لیے کوئی نہیں، آپ مسجد ویسے جاتے ہو تو آپ نیت کر لیتے ہو کہ میں جب تک مسجد میں ہوں، میرا کیا ہے، اعتکاف کی نیت ہے، تو یہ جو ہے نا
ہاں اعتکاف وہ واجب اعتکاف یا نفل اعتکاف سال کے کسی بھی دن میں کر سکتے ہیں، واجب یا نفل۔ سنت اعتکاف آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہو گئی، بات سمجھ رہے ہو؟ سنت اعتکاف کیا ہے؟ آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو یہ اس میں سے نہیں، ٹیبلٹس کھاتے ہیں نہیں تو اگر پھر روزہ نہیں رکھ سکتے نا، تو روزہ نہیں رکھ سکتے تو بس پھر وہ نفلی اعتکاف کی کر لیا کریں، تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے اب اس جگہ کے اوپر کوئی جگہ مقرر کر لی تو بس نفلی اعتکاف۔ سنت اعتکاف تو نہیں ہو سکتا، نہ واجبی اعتکاف ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ مسجد میں آتے ہو، مثال کے طور پہ کوئی خاتون مسجد میں آئی ہے تو جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو نیت کر لیا کرو کہ جب تک میں مسجد میں ہوں تو میرا کیا ہے، تو اس میں سے اگر آپ نے کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے، کوئی جگہ مقرر کر لو، نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس جگہ بیٹھ کے سبق پڑھ لیا کرو، نیت یہ کر لیا کرو کہ جب تک بیٹھے ہوئے تب تک کیا نفلی اعتکاف کی نیت کر لی، اگر کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے آپ نے۔ مستحب کوئی بھی اعتکاف ہوتا ہے کہ جب تک میں اتنی دیر کے لیے میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، کیا صرف یہ دل کی نیت ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، اعتکاف میں ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ سنت موقعہ کو اگر فالو نہیں کریں گے، عادت بنا لیں گے تو گناہ ہوگا نا پھر۔ گھر میں بھی نیت کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کوئی جگہ جو ہے نماز کی کوئی جگہ مقرر کر لو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو اس جگہ تو ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے۔ اچھا، مستحبات اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف میں کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دینیاں پڑھنا پڑھانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں چھٹیوں میں وہ کرواتا ہوتا ہوں نا آپ کو صرف ناب کا، تو اس وقت مجھے بعض لوگ کہتے ہیں استاد جی آپ ہمیں صرف ناب پڑھا رہے ہیں، ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو میں کیا کہتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں سب اس کے اندر سب پڑھو، کون سی بات ہے جو ہے اس کے اندر، جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ادھر بیٹھ کے آپ پڑھو، تو اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ واضح و نصیحت کرنا، جامع مسجد میں اعتکاف کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ مستحبات اعتکاف میں سے آگے جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اوقات اعتکاف کا بیان۔ کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے کہ اس کا وقت کم از کم 1 دن ہے، واجب اعتکاف کم از کم 1 دن، بس 1 دن سے کم از کم 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف میں منت ماننا صحیح نہیں ہے۔ اور جو اعتکاف سنت موقع ہے اس کا وقت رمضان شریف کا عشرہ اخیر ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں، یعنی نفلی اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو جب مسجد میں داخل ہو تو نفل کی نیت کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان۔ متکف مسجد سے نکلنا کن عذروں سے جائز ہے؟ پخانہ پیشاب کے لیے نکلنا ظاہری بات ہے، وہ باتھ روم تو جائے گا ہی جائے گا، غسل فرض کے لیے نکلنا، اگر اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر عورت کو حیض آ گیا تھا تو اس کا اعتکاف ہی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تو غسل فرض کے لیے نکلنا، جمعے کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکلنا جامع سے پہنچ کر خطبے سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکے۔ اگر ایسی جگہ پہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے جہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے اور آپ شہر میں بیٹھے ہوئے تو آپ کسی دوسری مسجد میں جا سکتے ہو جمعہ پڑھنے کے لیے، جو ہے نا مرد جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد جانا، جیسے کہ اگر آپ اذان مسجد سے اگر باہر اس سے ہوتی ہے تو وہ معتکف کیا کر سکتا ہے؟ اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ پاخانہ پیشاب کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ اپنے مکان تک جانا خواہ کتنا ہی دور ہو جائز ہے۔ ایک آدمی ہے، بعض لوگوں کو اپنے واش روم کے علاوہ کہیں واش روم کو ہوتا ہی نہیں ہے انسان، وہ کہتا ہے تو اپنے گھر بھی جا کے کر سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے دوسرا دور ہے، تو قریب والے میں قضاء حاجت کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو ایسی جگہ کے اوپر، اگر مسجد میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مسجد کے پاس جو باتھ روم ہوتے ہیں تو وہاں پہ کر لے۔ نماز جنازہ کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے
نماز جنازہ سے نکلے، اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، اور نیت نہیں کی تو جائز نہیں ہے. اگر اعتکاف کرتے وقت نیت کر لی تھی نا کہ اگر نماز جنازہ اگر کوئی آئے گا تو میں جاؤں گا، تو پھر اس میں سے. اور کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائیں؟ مسجد میں کھانا پینا سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا مسجد میں ہی خریدے، مثلا بشرطے کہ جو مسجد میں، اچھا بشرطے کوئی چیز مسجد میں نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز ہے، مسجد میں نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اعتکاف کے لیے. ٹھیک ہو گیا نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. یہ جو اجتماعی اعتکاف ہے نا، یہ ہمارے حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ اس کو وہ نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے یہ اجتماعی اعتکاف جو ہوتے تھے. یہ آج کل بہت شروع ہو گئے نا مشائخ کے ہاں. ٹھیک ہے نا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا تھا یہ معاملہ. مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال والے جو ہے نا، ان کے ہاں سے یہ شروع ہوا ہے اجتماعی اعتکاف کے جو معاملات ہیں. لیکن اس کو ہمارے اکابر کے ہاں یہ چیزیں نہیں تھیں اصل میں، پہلے سے نہیں تھی. اور ہمارے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ نہیں تھا اجتماعی اعتکاف کے جو یہ آج کل جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ جو چیز وہ ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مشائخ کرواتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر وہ ہوگا، لیکن ہمارے پیر حضرات بھی مختلف قسم کے جو اجتماعی اعتکاف وغیرہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر مفتی الوائس صاحب نے تو بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں، وہ تو بڑا رگڑا لگاتے ہیں ڈاکٹر مفتی الوائس صاحب تو اجتماعی اعتکاف وغیرہ کی جو چیزیں تھیں اس پہ تو. اچھا جی، مکروہات و مفسدات اعتکاف کا بیان. ٹھیک ہے نا، مکروہات و مفسدات اعتکاف. ٹھیک ہے نا. اب آ گیا جی، اب آتے ہیں اعتکاف میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں. بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے بات سمجھنا. بعض لوگ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ وہی بول، بھائی بول لے کچھ، تجھ سے اگر کسی نے پوچھا ہے تو کچھ بول دو. جو کہتا ہے نہیں بولنا نہیں ہے اعتکاف، یہ کوئی عبادت نہیں ہے. سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، یعنی سامان مسجد میں لے اس کو لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا. ٹھیک ہے نا. سوال، کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہوتا ہے؟ بلا عذر قصدن یا ساون مسجد سے باہر نکلنا، بغیر کسی وجہ کے آپ مسجد سے باہر نکل گئے ہو. حالت اعتکاف میں صحبت کرنا، کسی عذر سے باہر نکل کر دوسرے زیادہ ٹھہرنا. باہر جا کے کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں جناب علی، ویسے ہی وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جیسے پخانہ کے لیے گیا اور پخانے سے فارغ ہو گھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا. بیماری یا خوف کے سے مسجد سے نکلنا، خوف تھا اس کو یار، مسجد کے اندر سے باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. اعتکاف فاسد، اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ اعتکاف ہے واجب کی قضا واجب ہے، سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں ہے. یہ ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے. سنت اعتکاف اگر ٹوٹ جائے گا تو اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ اس کی ایک دن کی قضا کرنی پڑتی ہے. اچھا، یہ حضرت نے جو لکھا ہے نا، اعتکاف واجب قضا واجب ہے اور سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں. سنت کی کیا ہے؟ واجب ہے. سنت اگر آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو ایک دن کی آپ کو قضا کرنی پڑتی ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اس لیے ہمیں اس بات پہ اتفاق نہیں ہے حضرت کی جو ہے. نظر یعنی منت ماننے کا بیان. منت ماننا کیسے ہے؟ جائز ہے، منت مان کو پورا کرنا واجب ہے. کیا ہر منت کو پورا کرنا واجب ہے؟ جو منت خلاف شرع بات کی نہ ہو اس کی، اور جو منت خلاف شرع بات کی نہ ہو اس کی شرطیں پائی جائیں، اس کا پورا کرنا واجب ہے. اور جو منت خلاف شرع کام کی اس کو پورا کرنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کہے کہ جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ڈانس کرواؤں گی، میں کیا کروں گی، چادر چڑھاؤں گی، میں فلاں کروں گی، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ خلاف شرع باتیں. اچھا، منت صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ منت کسی عبادت کی ہو، مثلا میرا فلاں کام ہو خدا کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے اس کی بھی جتنے دنوں کا اعتکاف تھا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا پڑے گا. اچھا جی، خدا کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، اور جس چیز کی منت مانی ہے وہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، ورنہ منت صحیح نہ ہوگی. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں شخص کی دکان کا مال خیرات کر دوں گا، شاباش ہے. کہتے میرا اگر کیا ہو گیا، میرا اگر فلاں کام ہو گیا نا تو یہ جو فلانا ہے نا اس کی میں ساری صدقہ کر دوں گا. او بھائی تیرے تو مالک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے کرے گا؟ اچھا، یہ منس نہیں کیونکہ کسی غیر کی دکان کی مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور اس کی قدرت سے باہر ہے. اس کے علاوہ اور بھی شرطیں جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے. یا یوں کہے کہ میں کیا کروں گا، چاند پہ چڑھ جاؤں گا. اور چاند پہ تو کہاں سے چڑھ جائے گا؟ کسی پیر یا ولی کی مدد ماننا کیسے؟ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی مدد ماننی حرام ہے، کیونکہ منت بھی ایک طرح کی عبادت ہے. بات خدا سے کسی کا مستحق نہیں. فلاں پیر صاحب کا میں کروں گا، یا میں یہ جو ہے نا 11ویں کروں گا، میں فلاں کروں گا.
یہ منت شنت نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی منت نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی فرائض میں سے زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو خدا کے حکم کے موافق فقیروں، محتاجوں وغیرہ وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ یوں سمجھو کہ نماز روزہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے یا واجب ہے؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی فرضیت ثابت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا، نصاب کا اپنی اصلی حاجتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا ہے؟ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نصاب کا مالک ہو، اور قرضہ نہ ہو اس کے اوپر، یعنی قرضوں سے بچا ہوا ہو۔ قرضہ اگر ہے بھی تو نیٹ ورتھ پھر بھی اس کی زیادہ ہو، اور مالک ہونے کے بعد نصاب پر 1 سال گزر جانا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں ہیں۔ بس کافر اور غلام اور مجنون اور نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا، تو ان حالتوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یعنی آپ پہ اگر قرضہ ہے، مائنس ہو گئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 لاکھ پڑا ہوا ہے لیکن 15 لاکھ قرضہ ہے آپ کے اوپر، تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ 10 لاکھ ہے اور 11 لاکھ قرضہ ہے تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، یا 10 لاکھ ہے 10 لاکھ ہی قرضہ ہے آپ کے اوپر، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور سال گزر جائے ایک دفعہ۔ مال زکوٰۃ اور نصاب کا بیان۔ کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ چاندی، سونے اور ہر قسم کے مالیات میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی۔ چاندی سونے، چاندی سونے سے اس کے سکے جیسے اشرفیاں روپے مراد ہیں کچھ اور۔ چاندی سونے کی تمام چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے اشرفیاں، روپے، زیور، برتن، گوٹا، ٹھپا وغیرہ۔ اچھا آج کل نا بہت سے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جو زیور ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتے، جو پہننے والے زیور ہوتے ہیں، غلط مسئلہ ہے۔ اچھا ہاں، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ جو زیورات ہیں، چاہے آپ نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں چاہے آپ پہنتے ہو، جو مرضی ہیں، ہر حال میں کیا آئے گی؟ اس پہ زکوٰۃ آئے گی ہی آئے گی۔ اچھا یہ یاد رکھو۔ اور یہ بہت لوگ کوتاہی کرتے ہیں، آپ یقین کرو میں دیندار لوگوں کو جانتا ہوں، دیندار لوگوں کو 30 30 40 40 تولے سونا رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور دی نہیں، کئی سال نہیں دی انہوں نے۔ وہ بھائی زکوٰۃ نہیں دو گے تو کیسے تم جو ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے جو ہے نا گوٹا ٹھپا وغیرہ ہوتا تھا کہ گوٹے وغیرہ ٹھپے وغیرہ ہوتے تھے کہ جو جیسے کہ نا سونا لگا ہوا ہے اس کے اوپر، سونا لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر جیسے لیس ہوتی ہے نا اس کے ارد گرد سونا لگا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں استاد جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو ہوتا ہے نا، جو آج کل کے دلہنوں کے سوٹ شوٹ جو ہوتے ہیں یا کچھ وہ ہوتے ہیں بہت مہنگے، اگر وہ ہیں تو کیا کریں گے؟ وہ سونے کا وہ لگا لیں گے جی اس کے ارد گرد جو ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب آگے سوال، جواہرات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جو آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، پتھر شتر جو ہوتے ہیں، جواہرات جو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جواہرات پر، جواہرات اگر تجارت کے لیے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے ڈائمنڈ خریدا ہوا تجارت کے لیے، ڈائمنڈ، زکوٰۃ آئے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اچھا جی، اور اگر تجارت کے لیے نا تو زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے کتنی مالیت ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس تانبے وغیرہ کے برتن نصاب سے زیادہ قیمت کے ہوں، یا کوئی مکان یا دکان وغیرہ نصاب سے زیادہ قیمت کی ہو اور اس کا کرایہ بھی آتا ہو، یا چاندی سونے کے سوا اور کسی کے پاس سامان اور اسباب ہے لیکن یہ تمام چیزیں تجارت کے لیے، تو ان میں کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ بس یہ یاد رکھو کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ آتی ہے؟ 4 چیزوں پہ آتی ہے: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، بس ان 4 چیزوں پہ۔ آپ لیموزین میں پھرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیموزین میں پھرتے ہو لیکن کیا ہے؟ آپ کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا گھر جو ہے نا 50 کنال کے اوپر گھر ہے آپ کا، 50 کنال کے اوپر گھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے آپ کے اوپر۔ کن چیزوں پہ ہوگی؟ سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ سوال، سرکاری نوٹ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب ہو تو کیا حکم ہے؟ جیسے کیش ہے کسی کے پاس تو کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کا تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہے، دونوں میں سے نصاب کسی کا پورا نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھو کہ دونوں میں کس کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ
दो और दोनों में से किसका निसाब पूरा, तो ज़कात फर्ज नहीं है। समझो मसले को, ये मसला बड़ा पेचीदा मसला है, ठीक है ना। देखो आपके पास 1 तोला सोना है, आपको पता है कि 7.5 तोले सोना हो तो ज़कात आती है ना। 1 तोला सोना है और आपके पास एक अंगूठी चांदी की है। 1 तोला सोना है और एक चांदी की अंगूठी है, ये आपके पास 1 रुपया है। तो अब ये नहीं होगा कि ज़कात नहीं, आप हम कहेंगे ज़कात तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, ज़कात आएगी। क्या करेंगे, दोनों को मिला मिक्सचर कर देंगे और देखेंगे कि क्या चांदी का निसाब बन रहा है या नहीं बन रहा। तो चांदी के 52 तोले चांदी से निसाब ज्यादा ही बन रहा है ना, लाख रुपए से तो ज्यादा है। 1 तोला सोना 1,25,000, 30,000, 35,000, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा, तो कैश में भी देखना पड़ेगा कि चांदी के निसाब के बराबर अगर पहुंच जाए लाख रुपए तक तो ज़कात आ जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं समझे हो। अगर खाली सोना होता ना और कुछ भी ना होता तो फिर तो 7.5 तोले था। बहुत से लोग ज़कात नहीं देते हैं, ये मैं मसला बता रहा हूँ आपको। कहते हैं जनाब हमारे पास 5 तोले सोना है, 7.5 तोले सोना तो नहीं है। ओ अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हारे पास 1 रुपया भी साथ है तो अब सोने का निसाब का हिसाब नहीं होगा, अब चांदी के निसाब का हिसाब कीजिएगा। जब मिक्सचर माल आ जाता है तो फिर चांदी का निसाब देखते हुए लाख रुपए से ऊपर बन रहा है तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। नहीं समझ आई बात की, ठीक है ना। इसलिए जो है ना उसमें से, तो कहते हैं कि जनाब अच्छा जी, कहते हैं कि इसमें, अच्छा अगर किसी के पास सिर्फ 3-4 तोले सोना है, उसकी चांदी चांदी के निसाब के बराबर या ज्यादा है, लेकिन चांदी की और कोई चीज उसके पास नहीं है, ना रुपया ना जेवर वगैरह, उस पर ज़कात फर्ज है या नहीं है, ठीक है ना। तो कहते हैं इस सूरत में उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। अगर कोई चीज नहीं थी उसके पास, ना सोना था, ना चांदी थी, ना कैश था, ना माल तिजारत था, तो फिर क्या ज़कात नहीं आएगी। माल तिजारत से क्या मुराद है, जो माल के बेचने और नफा कमाने के लिए वो मर जाता है, ख्वाह किसी किस्म का माल, जैसे गल्ला, कपड़ा, कंध, जूतियां, बिसात, खाना का असबाब वगैरह। आजकल जो बहुत ज्यादा होता है, प्लॉट्स जो आप खरीदते हो, प्लॉट्स लोग ज़कात नहीं देते, प्लॉट्स पे यकीन करें, प्लॉट पे ज़कात नहीं देते। और अल्लाह के बंदे किस लिए लिया हुआ है, बेचने के लिए लिया हुआ है। तो वो कहते हैं तो ज़कात, कहते हैं जी अभी बेचा थोड़ा ही है, हर साल मार्केट प्राइस के ऊपर उसकी ज़कात आएगी। समझ आ रही है। अगर आपने प्लॉट इसलिए लिया है कि चलो यार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 10 सालों बाद बेच दूंगा, 15 साल बाद बेच दूंगा, हर साल उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर, समझियो। तो ये क्या आ जाएगी उसके ऊपर, प्लॉट पर भी ज़कात है अगर बेचने के लिए लिया हुआ है। अगर घर बनाने के लिए लिया हुआ है तो फिर उस पर नहीं है, लेकिन अगर बेचने के लिए लिया हुआ है तो फिर क्या है, उसके ऊपर भी हर साल ज़कात निकालनी पड़ेगी। अब कितने लोग निकालते हैं ज़कात, ये सोचो। नहीं समझ आई बात की। अब कितने लोग ज़कात देते हैं, उशर कितने लोग उशर, तो जमीन को पता है ना कि उशर जो होता है, उशर भी बहुत कोताही है लोगों के अंदर। ये जो लोग कहते हैं ना कि जनाब ये देखो अब इन जगहों पे जहाँ पे सैलाब आ गया बहुत ज्यादा और सारा कुछ, मुझे पता है ना। हाँ, ये ज्यादातर ये गांव के इलाके और फलां लोग उशर निकालते ही नहीं है। उशर क्या है कि जो भी पैदावार आएगी उसका, अगर नहरी जमीन होगी तो 20वां हिस्सा निकाला जाएगा, 10वां हिस्सा, अगर बारानी जमीन हो 10वां हिस्सा निकाल। लोग निकालते ही नहीं है उशर वगैरह, समझते ही नहीं है कि यार ये क्या है। चाहे 10 किलो गंदम ही क्यों नहीं निकली है, एक आधा किलो गंदम अगर 20वां हिस्सा निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, उशर में निकालना पड़ेगा। लोग नहीं परवाह करते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या किया करो, ठीक है ना। तो विरासत में अगर माल है तो उसमें ज़कात नहीं आएगी। विरासत में अगर प्लॉट आया ना, विरासत में प्लॉट आया तो उसमें नहीं है। जो माल तजारत का क्या मतलब था कि इसलिए खरीदा कि उसको आगे बेचूंगा तो वो माल तजारत बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से, इस वजह से समझ रहे हो बात को। तो जो कि माल बेचने नफा कमाने की वो माल तजारत है, ख्वाह किसी किस्म का माल, जैसे गल्ला, कपड़ा, कंद, जूतियां, बसात, खाना, आप आपकी दुकान में किताबें पड़ी हुई हैं, कॉपियां पड़ी हुई हैं। आपको पता है हमारे हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या किया करते थे, हजरत किताबें वगैरह लिखी हुई थी ना, तो क्या होता था,
उनको बेचा जाता था ना, किताबें क्या होती थी तलबा से 50-50 रुपए की, बहुत सस्ती करके हजरत वो कर रहे थे जो उनके निसाब की ना। तो हर साल क्या होता था, जो होते थे वो हजरत के खादिमीन वगैरह लग के ना किताबों का हिसाब लगाया करते थे कि कितनी किताबें पड़ी हुई हैं अभी जो है ना उसके अंदर, जो किताबें कितनी पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, तो उस पर ज़कात निकालनी होती थी। तो किताबें कि जनाब ये कितने की बिकेगी, 50 रुपए की। आप हैरान होंगे, गिनने का ये नहीं कि अंदाजा लगा लो प्लान कर लो, नहीं। वो मैं खुद हैरान हो रहा था, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। जाके जी वो लगे हुए हैं जी, गिनी जा रही हैं इतनी किताबें अभी पड़ी हुई हैं जो है ना, जो अभी बिकी नहीं है। तो ये क्या है, ये माल तिजारत है। हालांकि उस पर हजरत को पता नहीं क्या प्रॉफिट क्या निकलता होगा, कुछ भी नहीं, 50 रुपए की तलबा के लिए होता था। हाँ निकलेगी ना, 3 लाख के अगर 2 प्लॉट हैं, हर साल की मार्केट प्राइस के ऊपर जक़ात निकलेगी उसकी। तो ऐसा होता है, जिस आदमी को फिक्र होती है ना, फिर वो क्या करता है, और ज्यादा निकाल दिया करो बच्चों, ज्यादा भी निकाल दिया करो पैसे जो है ना। ये याद रखो, पैसा ये रहता नहीं है इंसान के पास, इंसान के पास रहता नहीं है। पैसा ज्यादा निकाल दिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन बस हम अल्लाह के पास जाएं तो हम क्या ना हो, कोई हमारे खाते में कोई चीज ना हो, बस ये चीज याद रखें। और कोई भी सदका भी करते हैं ना, तो सदका भी दिया करें तो किसी गरीब को दे दिया करें, और ऐसा कर लिया करें, नियत ये कर लिया करें कि जनाब क्या हो, कि जी कि ये क्या है, ये जितनी मेरी ज़कात मेरे जिम्मे रहती है मैं ये कर रहा हूँ, उसको उसको मैं निकाल रहा हूँ कि ताकि मेरे खाते में ना रहे कोई। विरासत में अगर प्लॉट मिले तो उस पर ज़कात नहीं है, विरासत में जो खरीदा है। बस जिसका प्लॉट है वो गुनहगार है, वो बेगम के है या खामन का है, बस वो उसका वो है, अगर बेचने की नीयत के लिए लिया हुआ है। हाँ हम सिर्फ इतने के मुकल्लफ होते हैं कि हम दूसरे बंदे को समझा सकते हैं, इससे ज्यादा के नहीं होते हैं। ठीक है ना। इसलिए जो है, निसाब किसे कहते हैं, जिन मालों में ज़कात फर्ज है, शरीयत ने उनकी खास खास मिकदार मुकर्रर कर दी। जब इतनी मिकदार किसी के पास पूरी हो जाए तो तब ज़कात फर्ज है, इस मिकदार को निसाब कहते हैं। चांदी का निसाब क्या है, चांदी का निसाब 54 तोले 2 माशे भर वजन की चांदी है, 52.5 तोले चांदी है। अच्छा, ये 54 नहीं, 52.5 तोले चांदी का निसाब कितना है, 52.5 तोले चांदी, बस 52.5 तोले, ठीक है ना। तोला से 11.65 ग्राम मुराद है। अच्छा, तो ये उसमें से तोला, एक तोला कितना होता है, 11.65 ग्राम का होता है। अच्छा, एक तोला। तो ये जो है ना, तो चांदी का 52.5 तोले चांदी, 54 तोले 2 माह चांदी की जक़ात कितनी होती है, जक़ात में 40वां हिस्सा देना फर्ज है, बस 54 तोले 2 माशे की जक़ात, एक तोला 4 माशे 2 रत्ती चांदी हुई, ये पूरे के पूरे ना। ठीक है ना। सोने का निसाब क्या है, सोने का निसाब 7.5 तोले साढ़े, अच्छा जी, 7.5 तोले 8.5 माशे सोना है, बस आप 7.5 तोले का हिसाब लगाएं। इसकी ज़कात 2 माशे 2.5 रत्ती सोना हुई, उसके 40 माशे। तिजारती माल का निसाब क्या है, तिजारती माल की सोने या चांदी से कीमत लगाओ, फिर चांदी या सोने का निसाब का है, उसके हिसाब से ज़कात अदा करो, कैश में कन्वर्ट करो इसको, और उसका क्या करो, 40वां हिस्सा निकाल दो। मिसाल के तौर पे आपके पास का प्लॉट जो है 10 लाख रुपए का प्लॉट है, जो मार्केट में बिक जाएगा 10 लाख का, तो उसमें 25,000 सालाना जक़ात आ जाएगी। अगले साल अगर वो 20 लाख का हो गया तो अब कितने की हो जाएगी, 40,000 आ जाएगी। समझ आ रही है बात की। ठीक है ना, 10 लाख था तो 25,000 थी ना, तो अगर अच्छा अगले साल 20 लाख का हो गया तो फिर उसमें से क्या आ जाएगी, 50,000 हो जाएगी। तो इतनी जक़ात, समझ आ रही है बात की। तो मार्केट प्राइस देखी जाएगी। जक़ात अदा करने का बयान, जक़ात अदा करने का सही तरीका क्या है। अच्छा जी, यार खत्म ही नहीं हो रहा। ओए होए होए होए।
اللہ اکبر. یا اللہ مدد فرمان. اچھا جی. زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان. زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس قدر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ کسی مستحق کو خاص خدا کے واسطے دے دو اور اسے مالک بنا دو. کسی خدمت یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اجرت کے طور پہ نہیں زکوٰۃ دے سکتے ہو، بس کو ویسے مالک بنا دو. ہاں اگر مال زکوٰۃ سے فقیروں کے لیے کوئی چیز خرید کر تقسیم کر تو بھی جائز ہے. آپ نے کوئی چیز لے کے اس کو دے دی ہے تو بھی کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کپڑے اس کو لے کے دے دی ہیں، جتنے کی وہ اس کی پرائس ہوگی نا اتنے کے کیا ہو جائیں گے کپڑے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ جب بقدر نصاب مال پر قمری حساب سے سال پورا ہو جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. دے لگانا اچھا نہیں. سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے دے تو جائز ہے یا نہیں؟ اگر بقدر نصاب مال کا مالک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو جائز ہے. زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنی بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے، بتانا ضروری نہیں ہے. آپ پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ پہلے بھی دے سکتے ہو. آپ جو ہے نا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو یار میں اسی سال نکال دیتا ہوں اگلے 2-3 سالوں کی بھی، لیکن اگلے سال حساب کرو گے پھر کہ اس وقت کیا حساب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جتنی آپ نکالنا چاہو تو آپ نکال سکتے ہو تاکہ کیا ہو جائے. زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنی بھی ضروری ہے نہیں؟ ہاں زکوٰۃ دیتے وقت یا کم سے کم مال زکوٰۃ نکال کر علادہ رکھنے کے وقت یہ نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں، یہ زکوٰۃ کے لیے علادہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر بغیر خیال زکوٰۃ کسی کو روپیہ دے دیا اور دینے کے بعد اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے. ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر انعام کے نام سے یا کسی غریب کے بچوں کو عیدی کے نام سے دے دو جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کسی غریب کو آپ نے کہا یار رکھو یہ تمہارا انعام ہے، تب بھی نیت دل میں کیا زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے ہو؟ تو یہ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا اگر سال گزرنے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دی تو سارا مال ضائع ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا. اگر سارا مال ختم ہو گیا نا تو زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی. سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال خدا کی راہ میں دے دی تو کیا حکم ہے؟ اس کی زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی. آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا تھا، آپ نے اور کچھ بھی نہیں تھا، 10 کا 10 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیا، 10 کا 10 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیا تو کیا ہو گئی؟ زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی پھر. اچھا جی. اگر سال گزرنے کے بعد تھوڑا مال ضائع ہو گیا یا خیرات کر دی تو کیا حکم ہے؟ جس قدر مال ضائع ہوا یا خیرات کیا اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہوگی، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے. 10 لاکھ تھے، 5 لاکھ کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. تو 10 میں سے 5 لاکھ کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ ختم ہوگی. باقی 5 لاکھ کے اوپر کیا کرے گا؟ زکوٰۃ دے گا پھر اس میں سے. اگر چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کرے تو وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ کہتے ہیں وزن کا اعتبار ہے. میں کسی کے پاس 100 روپے ہیں، سال گزرنے کے اسے 2.5 تولہ چاندی دینی چاہیے. 2.5 تولہ یعنی چاندی کا سکہ ہوتا تھا، چاہے یہ 100 روپیہ سے مراد وہ چاندی کا سکہ تھا تو پھر 2.5 تولہ چاندی دے گا وہ اس میں سے نا. اب اسے اختیار ہے کہ وہ 2 روپے اور ایک اٹھنی دے دے یا چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا دے دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کی قیمت میں 2 روپے کا ہو تو 2 روپے دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. اس کی پھر قیمت لگائیں گے. آج کل یہ مسئلہ نہیں ہے، آج کل یہ سونے نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں گے؟ آج کل ہم قیمت لگا کے جو اس کی قیمت ہوگی سونے یا چاندی کی اس کا 40واں حصہ نکالیں گے. چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوئی تو کوئی دوسری چیز زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے؟ نہیں. ہاں جتنی چاندی کی واجب ہوئی تھی اتنی ہی چاندی کی قیمت کی کوئی دوسری چیز مثلا کپڑا یا غلہ خرید کر دینا بھی درست ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. زکوٰۃ کے مصارف کا بیان. مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جس شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت سے مصرف زکوٰۃ کہتے ہیں. مصارف مصرف کی جمع مصارف. زکوٰۃ سے وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. مصرف ان سے کیا آئے گا؟ مصارف، ٹھیک ہے نا؟ یہ ظرف کا صیغہ ہے مصارف، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ز- صرف کرنے کی جگہ جو ہے، ٹھیک ہے. تو مصارف پڑھا تھا نا ہم نے ظرف. مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون کون ہے اس زمانے میں؟ مصارف زکوٰۃ یہ ہیں: فقیر یعنی جس شخص کے پاس کچھ تھوڑا سا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں. ایک آدمی اس کا 50,000 روپے ہے اور کچھ نہیں ہے، تو کچھ مال تو ہے لیکن کیا نہیں، یہ فقیر ہے. اچھا مسکین یعنی وہ شخص جس کو کچھ بھی نہیں. ایک آدمی جو بالکل زیرو ہے اس کو مسکین کہتے ہیں، مسکین.
ٹھیک ہے نا. قرض دار یعنی وہ شخص کسی میں لوگوں کا قرضہ ہے اور اس کے پاس قرض سے بچا وہ بغیر صاحب کوئی مال نہیں ہے. خالی قرض ہونا یہ نہیں ہے ایک آدمی. تو یہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں نا یہ سارے قرض دار ہوتے ہیں. اچھا 1 1 ارب 2 2 ارب روپے کے مقروض ہوتے ہیں سارے بےچارے. اچھا زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے. وہ کیا ہوتا ہے یہ قرض دار ہوتے ہیں لیکن کہ اپنا بھی کیا ہوتا ہے ملکیت کیا ہوتی ہے. اگر 1 ارب کے مقروض ہوتے ہیں 2 ارب کے کیا ہوتے ہیں مالک بھی ہوتے ہیں. قرضہ اگر مائنس کرو تو کچھ نہ بچے پیچھے تب زکوٰۃ اس میں سے. اچھا نمبر 4 مسافر جو آتے سفر میں تنگ دست ہو گیا اسے بقدر حاجت زکوٰۃ دے دینا جائز ہے. ایک آدمی رستے میں ہے اگرچہ گھر میں اس کے پاس مال ہے لیکن اب مال ختم ہو گیا کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ہے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے ڈیبٹ کارڈ شارٹ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے مسافر ہے جیب کٹ گیا اس بیچارے کا تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر مدارس اسلامی میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں طالب علموں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اور مدارس کے محتمموں کو اس کے لیے کہ وہ طالب علموں کو خرچ کریں دینے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرو کہ لیکن ایسے مدارس میں دو جو واقعی باقاعدہ جہاں پہ تملیغ کا سسٹم ہو. اچھا تملیغ وغیرہ کا احتیاط کرنی چاہیے آج کل مدارس کے نہ دیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے جہاں پہ باقاعدہ کیا ہو احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا. میڈ اگر مسلمان ہے اور اس کے پاس سونا چاندی کچھ نہیں ہے چاندی وغیرہ نہیں ہے اور اس کی علاوہ سے تنخواہ مقرر ہے تو آپ اس کو ویسے بھی دے سکتے ہو زکوٰۃ دے سکتے ہو اس کو. سوال کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے؟ اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. مالدار یعنی وہ شخص جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا اور کوئی مال موجود ہے اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے. جیسے کسی کے پاس تانبے کے برتن روزمرہ کی ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہے اس کو زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں اگرچہ خود اس پر بھی ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں. ایک آدمی اس کے پاس برتن ہی برتن پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا گھر کے اندر. ٹھیک ہے نا لیکن وہ کیا ہیں وہ سمجھو ₹1,00,000 کے برتن ہیں بیچنے کے لیے نہیں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو ضرورت سے زائد ہیں. اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. بیچے بھائی اس کو ان برتنوں کو بیچ دے اور کیا کرے. یا ایک آدمی کے پاس ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اس پہ اور اس نے گھر بنانا ہے اس کے اوپر تو اب اس کو زکوٰۃ نہ دو. ابھی وہ رہ رہا ہے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے کسی جگہ رہ رہا ہے اس کی کیا ہے ضرورت سے زائد ہے وہ. عورتوں کے ڈنر سیٹس بہت پڑے ہوئے ہوتے ہیں 30 30 ہزار 40 40 ہزار کا ڈنر سیٹ ویسے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کام کے استعمال کے ہیں تو بس وہ ٹھیک ہے وہ تو ضرورت کے ہیں جو زائد ہیں تو اس میں سے. اچھا سید اور بنی ہاشم سے حضرت حارث بن عبد المطلب اور حضرت جعفر حضرت عقیل حضرت عباس اور حضرت علی کی اولاد مراد ہیں. سید کو بھی نہیں دی جا سکتی اور ان کو بھی نہیں بنی ہاشم کو بھی نہیں دی جا سکتی. اچھا قریشی جو ہوتے ہیں نا قریشی تو وہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. حضرت حارث بن عبد المطلب حضرت جعفر حضرت عقیل حضرت عباس حضرت علی کی اولاد مراد ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے اپنے باپ ماں دادا دادی نانا نانی چاہے اوپر کے ہوں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی چاہے نیچے کے ہوں ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. خامد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنی خامد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کافر کو نہیں دی جا سکتی. مالدار آدمی کی نابالغ اولاد کو ایک آدمی مالدار ہے اس کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ان تمام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. کن کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے؟ جن چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے ان میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں. جیسے میت کے گور و کفن میں لگا دینا آپ نے کہا چلو یار یہ میت کے کفن لے لو اس سے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا یا میت کا قرض ادا کرنا یا مسجد کی تعمیر یا فرش یا لوٹوں یا پانی وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے. آج کل یہ ہسپتالوں کو دے دیتے ہیں مفت میں ہسپتال کو زکوٰۃ دے دی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر وہ مالک نہیں بناتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو. اگر زکوٰۃ کا سسٹم نہیں بنا ہوا تو اسپتالوں میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. بعض اسپتال ہیں جن میں سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے جیسے انڈس ہاسپٹل کراچی کا ہے انڈس ہاسپٹل ہے لاہور میں اعجاز ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ وہ ان کا ہم نے خود ان کو وہ سسٹم بنا کے دیا کہ جی یہ بھئی یہ اس کے مطابق کرنا ہے آپ نے. فتویٰ بھی ہے جامعہ کا حجاز ہاسپٹل ہو گیا. لیکن بعض لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے بس وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا تو انڈس ہسپتال میں سسٹم ہے اعجاز میں ہے وہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ شوکت خانم ہو گیا عیدی والے ہو گئے فلاں ہو گئے ٹھیک ہے نا. شوکت خانہ والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے اس بارے میں کہ ان کی جو ہے نا تو ان کو ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے اس طرح. ٹھیک ہے نا. ان کو آپ کیا کریں کچھ اور پیسے وغیرہ دیں
تو سسٹم وہ کرا کے جو ہے نا، میں نے بتایا کہ مدارس میں بھی ڈائریکٹ ایسے زکوٰۃ نہ دو، پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ ان مدارس کا سسٹم کیا ہے، زکوٰۃ کی ترتیب کیا ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ معلوم کیسے ہوگا؟ پتہ کرایا جائے نا کہ بھئی آپ کرتے کیا ہیں، کس طریقے سے زکوٰۃ کی ترتیب کیا ہے۔ نہ بتائیں تو پر نہ آپ کو کرو، ان کو نہ دو جو آپ کو جو ہے وہ ہوتا ہے، آغا خان ہاسپٹل میں بھی نہیں دے سکتے، عیدی کو بھی نہیں دی جا سکتی، یہ کیونکہ ان کے سسٹمز وغیرہ نہیں ہوتے، بس یہ خود ہی ڈائریکٹ ہی کیا کر لیتے ہیں، بس جو پیسہ آ گیا اس کو وہ کر لیتے ہیں، بلڈنگوں میں لگا رہے ہیں جی، فلاں میں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ان کو، اچھا کن کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی ہوگا، کسی شخص کے پاس 1,000 2,000 روپے کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، یا اس کا کرایہ اس سے اپنی ضرورت کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں، بلکہ تنگ دست سے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، کیونکہ یہ مکان اس کی حیات اصلیہ میں داخل ہے، البتہ جب کسی کے پاس اس کی حیات اصلیہ سے کوئی مال زائد ہو اور وہ بقدر نصاب سے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہو کہ وہ سید تھا یا مالدار تھا، یا اپنا باپ یا ماں یا اولاد میں سے زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں، اور ادا ہوگی پھر سے دینا واجب نہیں ہے، اچھا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ سمجھے کہ یار یہ بندہ غریب ہے، بعد میں پتا چلا کہ یار یہ تو امیر تھا، زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ اول اپنے رشتے داروں جیسے بھائی بہن بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں چچا پھوپھی خالہ ماموں ساس سسر داماد وغیرہ میں سے جو حج مستحق کو دینے میں زیادہ ثواب ہے، اور اس کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں جو زیادہ حج مند ہو اس سے دینا افضل ہے، پھر جسے دینے میں دین کا نفع زیادہ ہو، جیسے علم دین کے طالب علم، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وہ ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا اس میں سے جو ہم فارم فل کرواتے ہیں، میں جیسے مجھے طالب علمی میں بھی زکوٰۃ نہیں لگتی تھی، طالب علمی میں بھی تو میں اس کے اوپر کیا نہیں کرتا تھا، دستخط نہیں کرتا تھا، تو وہ تھی، میں دستخط نہیں کرتا تھا اس کے اوپر فارم میں، کہتا تھا میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں، تو مجھے زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیا وہ کروں، مالک کیسے بناؤں آپ کو؟ ہر سال فارم فل کرواتے ہیں نا جب داخلہ لیتا ہے، ہر سال نیا فارم فل ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کا بیان، صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک صدقہ مقرر کیا ہے کہ رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کریں، صدقہ فطر کہتے ہیں، اور اسے روزہ کھلنے کی خوشی منانے کا دن ہونے کی وجہ سے رمضان شریف کے بعد والی عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہوتا ہے؟ ہر مسلمان آزاد پر، جبکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو نصاب شرط ہے وہ وہی نصاب زکوٰۃ ہے جو بیان ہو چکا ہے، یہ کچھ فرق ہے، نصاب زکوٰۃ اور نصاب صدقہ فطر کا مقدار تو ایک ہی ہے، مثلاً وہی 52.5 تولے چاندی یہ اس کی قیمت، لیکن نصاب زکوٰۃ اور نصاب صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چاندی یا سونا یا مال تجارت ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان تین چیزوں کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس کے نصاب میں ہر قسم کا مال حساب میں لیا جاتا ہے، ہاں حاجت اصلی سے زائد اور قرض سے بچا ہوا دونوں نصابوں میں شرط ہے۔ بس اگر کسی شخص کے پاس اس کے استعمال کے کپڑوں سے زائد کپڑے رکھے ہوئے ہوں، یا روزمرہ کی ضرورت سے زائد تانبے پیتل چینی وغیرہ کے برتن رکھے ہوئے ہوں، یا کوئی مکان اس کا خالی پڑا ہوا اور اس کسی قسم کا سامان اور اسباب ہے اور اس کی حالت اصلی سے زائد ہے اور ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا زیادہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے نصاب پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں، بلکہ اس نصاب کا مالک ہونا، بس اسی روز نصاب کا مالک ہونا، صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اچھا جی، اب بات کو سمجھو ذرا، بات کو سمجھو، ہوئے 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 ہوئے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے سمجھانا پڑے گا آپ کو، پڑھنا مکمل ہو تو خیر ہے، میری ہمت بھی جواب دے چکی ہے، اب میں بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن سنو، دیکھو بچوں، ایک اپنے پلے باندھ لینا، اچھا پلے باندھ لو، کیا پلے باندھ لو، یہ کام کی بات ہے، زکوٰۃ کس آدمی پہ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے یعنی جس نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کس چیزوں پہ آتی ہے؟ 4 چیزوں پہ آتی ہے، سونا، چاندی، نقدی یعنی کیش،
اور نمبر 4 کیا ہوتا ہے؟ مال تجارت. ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ آتی ہے. اچھا، ایک آدمی ہے اور میں نے کہا کہ ان چاروں کو ملا کے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے، مثال کے طور پہ آج کل 1 لاکھ روپیہ کہہ لو، ان چاروں کو اگر ملا کے اور قرضے مائنس کر دو اس کے، تو ایسے آدمی پہ کیا آ جائے گی؟ زکوٰۃ آ جائے گی. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چاندی کی انگوٹھی ہے، نقدی اس کے پاس 25-30 ہزار روپے، مال تجارت اس کے پاس 5-10 ہزار روپے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ بن گیا، تو اس پہ زکوٰۃ آ جائے. اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہے. سمجھ گئے ہو؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے. یہ بندہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اس پہ صدقہ فطر بھی آئے گا، اس پہ قربانی بھی آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لیکن صدقہ فطر کے لیے یا قربانی کے لیے جو نصاب ہے نا، اس میں 5 چیزیں ہیں. اور وہ 5ویں چیز پتہ ہے کیا ہے صدقہ فطر یا قربانی کے لیے؟ ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان. آپ کہیں گے ساری ضرورت سے زائد سامان کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایسا سامان ہے جو استعمال ہوتا ہی نہیں. گھر میں جو ڈنر سیٹ ہیں، جو آ، آج کل پتہ نہیں اب یہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن آج سے 20-25 سال پہلے کی امیاں جو تھی نا، امیاں جو ہیں، ہر امی کا ایک ڈنر سیٹ ہوتا تھا، جو کہ کیا ہوتا تھا؟ شوکیس کے اندر. کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر بھی ایک شوکیس کے اندر ایک ڈنر سیٹ جو تھا نا، وہ ہمیشہ سے وہ موجود تھا. ٹھیک ہے نا، ایک ڈنر سیٹ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، جو کہ اس زمانے کے اندر 70s کی بات ہے کہ جو ہے نا میری والدہ وغیرہ نے اس وقت وہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا لیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ڈنر سیٹ کے اندر وہ شوکیس میں پڑا رہتا تھا. جو کبھی کیا ہونا ہوتا تھا، وہ مہمانوں کے آنے کے اوپر کیا ہوتا تھا، اس کو استعمال کرنا ہوتا تھا. لیکن وہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں بڑے مہمان آئے، سارا کچھ آیا، لیکن وہ ڈنر سیٹ کبھی نہیں استعمال نہیں ہوا. وہ ڈنر سیٹ جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ ضرورت سے زائد سامان. ٹھیک ہے نا، ضرورت سے زائد سامان. فقہا نے لکھا ہے 3 جوڑوں سے زائد جو ہوتے ہیں وہ ضرورت سے زائد سامان ہے. اللہ اکبر. آپ کے 3 جوڑے ہیں نا خواتینوں، خواتینوں حضرات، آپ کے 3 جوڑے جو ہیں اس سے زائد آپ کے کیا ہیں؟ ضرورت سے زائد سامان ہے. اچھا، جوتے آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے 2 جوتے کافی ہیں آپ کے لیے، اس سے زائد جو ہے نا وہ ضرورت سے زائد سامان ہے آپ کا. آپ کی شادی کا جوڑا جو آج سے 50 سال پہلے ماشاءاللہ آپ کی شادی ہوئی تھی، 50 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ نے کیا ہوا ہے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس بکس کے اندر. ٹھیک ہے نا، کہ کبھی استعمال ہوگا. اب 50 سال تو ہو گئے ہیں، کب استعمال ہوگا وہ شادی کا جوڑا جو ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ ضرورت سے زائد سامان ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ضرورت سے زائد سامان ہے. ایسے ہی اور چیزیں جو ہے نا، تکیے، بستر، فلاں. آج کل تو جہیز کے اندر اب تھوڑا کم ہو گیا کھاتا، وکی رضائیاں آ گئی ہیں. پہلے تو کیا کرتے تھے، 20-20 30-30 کیا ہوتے ہیں رضائیاں، وہ کاٹن والی، روئی کی، روئی کی سی کے دی جاتی تھی پہلے. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے نا، یا ہم بہت پرانے ہو گئے ہیں، یا آپ دے- جوان لوگ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو شاید اس لیے وہ ہوگا. 30-30 رضائیاں سی کے دے رہے ہیں جی جہیز کے اندر. اور رضائی کتنی استعمال ہونی ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 مہمان آئیں گے تو استعمال ہوں گے. یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. ٹھیک ہے نا، اور نہیں سمجھ آئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. اس پہ ضرورت سے زائد سامان پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اس کی قیمت لگاؤ گے، سونا چاندی نقدی مال یا ضرورت سے زائد کی، اگر 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ پہ قربانی بھی آ جائے گی اور آپ پہ صدقہ فطر بھی آ جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ سمجھ آئی ہے. تو یہ اس پہ کیا آئے گی؟ اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی ضرورت سے زائد کے اوپر. لیکن ان سب کو ملا کر، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اگر کبھی سال میں 1 2 دفعہ 3 دفعہ اگر استعمال ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی ضرورت کی چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر یہ سال میں کبھی استعمال ہو جاتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا، گاڑی ایک آپ کی ضرورت کی ہے، اور ایک آپ کی اگر ایک سے ویسے گاڑیاں کھڑی ہیں گھر میں، 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، تو باقی 3 ضرورت سے زائد ہیں. ایک مکان آپ کا خالی پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے.
گاؤں کے اندر زمین پڑی ہوئی ہے ویسی، نہ اس پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، ویسی پڑی ہوئی، ضرورت سے زائد سامان ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ضرورت سے زائد ہے. یہ چیز ہے، یہ اس کو سمجھنا. اچھا ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا، تو یہ اگر یہ سب کو ملا کے، اگر ان پانچوں چیزوں کی ملا کے اگر 1 لاکھ روپیہ بن جائے گا تو آپ کو صدقہ فطر آ جائے گا. اور ایسے ان پانچ چیزیں اگر ملا کے اگر آپ 1 لاکھ کے مالک بنے تو آپ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے ہو، زکوٰۃ نہیں لے سکتے کسی سے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی آبائی زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، خالی زمین پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو آبائی زمین جو ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. اللہ کرے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے بتا دیا. چلو بس، یہ پھر اس کو جو ہے نا صدقہ فطر اس کو پھر تھوڑا سا دیکھیں گے.